الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا صدق اللہ مولانا العظیم۔ خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہیں، خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہیں، گر بولیں تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہیں۔ قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان۔ ایمان یہ کہتا ہے کہ میرا عرفان علی ہیں، امت میں نمایاں ہیں سبھی اہل ولایت، امت میں نمایاں ہیں سبھی اہل ولایت، اور اصحاب ولایت کے بھی سلطان علی ہیں۔ اس باغ نبوت کی کلی فاطمۃ الزہرا، اس باغ نبوت کی کلی فاطمۃ الزہرا، حسنین ہیں پھول تو گلدان علی ہیں۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور راحت قلب و جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، برادران اسلام، آج 21 رمضان المبارک میں ڈاکٹر شہباز احمد چشتی بروکلن، نیو یارک، امریکہ سے آپ کی خدمت میں اسلام محبت پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ ہم ہر رمضان المبارک میں ضیاء الکرم اسلامک سینٹر بروکلن، نیو یارک میں یوم علی المرتضیٰ بڑی محبت اور ذوق و شوق سے مناتے ہیں، لیکن اس سال مساجد بند ہونے کی وجہ سے آن لائن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، تاکہ ہم آج مناقب و فضائل علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر سکیں اور سن سکیں۔ سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، جن کو اسد اللہ الغالب، اللہ کا غالب شیر بھی کہا جاتا ہے، جو آخر رسول ہیں، جو زوج البتول ہیں، جو شیر خدا ہیں، جو فاتح خیبر ہیں، جو باب مدینۃ العلم ہیں، جن کی شان ہر دور میں اہل علم بیان کرتے رہے اور عشاق سماعت کرتے رہے۔ سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے والد گرامی حضرت ابو طالب ہیں، جو مکہ مکرمہ میں خاندان بنو ہاشم اور سے تعلق اور خانہ کعبہ کی خدمت کی وجہ سے ان کا بہت بڑا مقام تھا مکہ مکرمہ میں۔ حضرت علی شیر خدا کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد ہیں، اور یہ وہ خوش بخت خاتون ہیں فاطمہ بنت اسد کہ جن نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد مدینہ طیبہ ہجرت کی۔ حضور سے جس طرح ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے، اس طرح علی کی ماں مصطفیٰ سے محبت کرتی تھی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ جو بھی حضور سے محبت کرے، پیار کرے، حضور اس کا بدلہ بھی عطا فرماتے تھے۔ چنانچہ علی کی ماں نے مصطفیٰ سے اس طرح محبت کی، یعنی رسول اللہ کی حیثیت سے امتی، جو امتی ہونے کا تعلق تھا، اس حیثیت سے بھی محبت کی، اور علی کی ماں کی طرح کی حیثیت سے ایک ماں جیسی محبت بھی حضور کو عطا کی۔ یہی وجہ ہے کہ جب مدینہ طیبہ میں حضرت علی کی ماں حضرت فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوتا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفن کے لیے ان کو اپنی قمیض عطا فرماتے ہیں،
کائنات میں یہ کس کو شرف ہے کہ حضور اپنی قمیص عطا کریں؟ علی کی ماں کو قمیص عطا کرتے ہیں اپنی، اور جب ان کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مولا علی کی ماں فاطمہ بنت اسد کی قبر میں اترے، اور صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ماں جیسی شفقت و محبت اس خاتون سے ملی، پیار اور محبت کی انتہا کر دی، خاص کر کے حضرت علی شیر خدا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان دو شفیق ہستیوں کے جانے کے بعد حضور کے لیے محبت کا جو مرکز تھا دنیاوی رشتوں میں، وہ علی کی ماں فاطمہ بنت اسد ہے۔ حضور نے اپنے کمالات اور اپنے فیضان نبوت سے ان کو یہ حصہ عطا فرمایا کہ قمیص بھی عطا کی، اور ان کی قبر مبارک میں اتر کر کے ان کی قبر کو اپنے وجود مقدس سے متبرک بھی کیا۔ سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم اس عظیم ماں فاطمہ بنت اسد کے فرزند ہیں۔ جب حضرت علی شیر خدا کی ولادت ہونے والی تھی تو آپ کی والدہ ماجدہ کعبۃ اللہ کا طواف جاری ہے، لوگوں کا جمع غفیر ہے، درد ذہ جو عورت کو بچے کی پیدائش کے وقت ہوتا ہے وہ درد ذہ ہوتا ہے۔ یہ تصور کر کے کہ میں اس وقت کدھر جاؤں، یہ بات موجود ہے تاریخی اعتبار سے کہ آپ کعبہ شریف کے اندر تشریف لے گئی ہیں اور وہاں حضرت علی شیر خدا کی ولادت ہوئی ہے، کعبہ میں مولا علی کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ سچ کہا گیا کہ کسے را میسر نہ شود ای سعادت با کعبہ ولادت با مسجد شہادت، کہ بہت کم لوگ ہیں جن کو کائنات میں، بلکہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں ہے، کم تو کیا کائنات میں کون ہے کہ جس کی ولادت کا وقت آیا ہو تو رب نے کعبے کا انتخاب کیا ہو، جس کی شہادت کا وقت آیا ہو تو رب نے مسجد کا انتخاب کیا۔ گویا مولا علی کی زندگی کا پہلا سانس بھی خدا کے گھر میں، علی کی زندگی کا آخری سانس بھی خدا کے گھر میں۔ یہ علی المرتضیٰ ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ کس طرح ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی محبت، مصطفیٰ کی محبت، دین کی محبت، قرآن کی محبت اور دین کو سر بلند کرنے کے جذبے سے عبارت ہوگی کہ جن کی زندگی کا آغاز بھی خانہ خدا میں ہو رہا ہے، جن کی زندگی کا اختتام بھی خانہ خدا میں ہو رہا ہے۔ سیدنا علی شیر خدا جب پیدا ہوئے تو خاندان میں خوشی کی خبر پھیلی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ اس وقت تک حضرت علی نے آنکھ نہیں کھولی تھی، اور حضور تشریف لائے، حضور نے گود میں لیا، حضرت علی نے آنکھ کھولی۔ بعد میں جب جوان ہوئے تو بارگاہ رسالت میں تھے، اس بات پر تبصرہ ہوا کہ علی جب تک حضور نے فرمایا میں نہیں آیا تھا تو نے آنکھ نہیں کھولی تھی، تو انہوں نے بے ساختہ عرض کی یا رسول اللہ شاید یہ وجہ ہو کہ اس کائنات میں آنکھ کھولوں تو پہلی نگاہ چہرہ مصطفیٰ پر پڑے۔ کیسے خوش نصیب ہے مولا علی، پہلا سانس اللہ کے گھر میں، اور پہلی نگاہ بچہ پیدا ہوتا ہے یا وہ ماں کو دیکھتا ہے یا باپ یا دایا یا ڈاکٹر اس کو دیکھتا ہے۔ علی تیری عظمت پر قربان جاؤں، تجھے اس کائنات میں پہلی نگاہ ہی روح مصطفیٰ پر نصیب ہوئی ہے، کہ حضور کے روح انور پر پہلی نگاہ پڑی، اور وہ روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا کوئی دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں ہے، نہ دکانیں آئینہ ساز میں ہے۔ سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ چلے جاتے ہیں، ان کی تربیت میں رہتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا کو حضور نے
ابو طالب سے لے لیا، ان کی معاشی حالت اچھی نہیں تھی، لے لیا۔ اور آپ اندازہ کیجئے سیدنا علی شیر خدا اب بچپن ہی میں حضور کے زیر سایہ تربیت پاتے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا اللہ کی اذن سے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، تو بچوں میں سے اس خانوادہ بنو ہاشم میں سب سے پہلے مولا کائنات علی المرتضی مصطفیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر وہ ایمان لانا، کیا ایمان لانا تھا کہ ساری زندگی اس دین کے جھنڈے کو سر بلند رکھنے کے لیے سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم ایسی کوشش کرتے رہے ہیں کہ آج بھی دنیا کے سپہ سالار اش اش کر اٹھتے ہیں۔ کیا جرت تھی مولا علی کی، کیا ایمان تھا مولا علی کا، کیا ولولہ تھا مولا علی کا، کیا قوت تھی مولا علی کی، کیا مصطفیٰ کی نگاہ کا صدقہ حرارت ایمانی تھی مولا علی کی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ بہت سے فیوز و برکات عطا کیے۔ ان میں یہ بات بھی ہے کہ جب یہ پیدا ہوئے تو ان کو جب نہلایا جا رہا تھا تو حضور تشریف فرما تھے۔ اور یہ بھی عجیب اور خوبصورت اور حسین اتفاق ہے کہ علی کو پہلا غسل مصطفیٰ دے رہے ہیں، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری غسل دینے میں حضرت علی المرتضی شامل ہے۔ اور انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو اکتساب فیض کیا ہے، ان میں ان کے بے شمار کمالات میں سے جو بڑا کمال ہے وہ حضرت علی نے حضور کے علم سے جو اکتساب کیا ہے، اور نگاہ مصطفیٰ نے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ مالک رسول نے اپنی نگاہ نبوت سے علی کے سینے کو علم و عرفان کا جس طرح مرکز بنایا ہے، اس کی مثال ہمیں بہت کم صحابہ میں ملتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ علی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے بھی بارگاہ رسالت سے علم لینا ہے تو حضور تو علم کا شہر ہیں، اس شہر پر تک پہنچنے کے لیے دروازے سے گزرنا ہوگا، اور وہ دروازہ مرتضی ہے۔ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ عالم ہے، اس کے پاس علم ہے، اور مولا علی سے محبت نہ کرے تو وہ جاہل مطلق ہے، کیونکہ علم ملنا ہے قرآن سے، علم ملنا ہے سنت مصطفیٰ سے، علم ملنا ہے بارگاہ رسالت سے، اور مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے جو دروازہ ہے وہ دروازہ مرتضی ہے۔ جو مرتضی تک پہنچا وہ مصطفیٰ تک پہنچا، جو مصطفیٰ تک پہنچا وہی خدا تک پہنچا۔ میں 2-3 آپ کو مثالیں دے رہا ہوں ان کے علم کے تفوق کی، ان کے پاس قرآن مجید کی، یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، کہ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کو اس کی نیکی سے بڑا اجر عطا کیا جائے گا، بہتر بدلہ دیا جائے گا، یعنی نیکی جیسا نہیں، نیکی سے بڑا۔ اور اس کی پھر تفصیل ملتی ہے کہ نیکی کا ارادہ کیا اس امت میں کسی نے تو اس کو ثواب ہے، اور اگر نیکی کر لی تو ایک نیکی نہیں 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ گناہ کا ارادہ کیا اس پر مواخذہ نہیں جب تک گناہ کر نہ لیا، اور اگر گناہ کیا برائی کی تو صرف ایک برائی جو ہے وہ اس کے کھاتے میں ڈالی جائے گی۔ اب سیدنا علی شیر خدا جو باب مدینۃ العلم ہیں، انہوں نے ایک شخص سے کہا، ابو عبداللہ سے کہا کہ تم جانتے ہو اس آیت کا ترجمہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، کہ جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو اس کا بہتر بدلہ اور بہتر ریٹرن اور بہتر صلہ اور بہتر معاوضہ ملے گا۔
اس نے کہا کہ آپ باب مدینۃ العلم ہیں، آپ سے بڑھ کر قرآن مجید کے معانی کو، تفاسیر کو، توضیحات کو، تشریحات کو کون جان سکتا ہے؟ آپ خود ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا ابو عبداللہ من جاء بالحسنہ میں ہماری اہل بیت کی محبت شامل ہے کہ جو شخص نیکی لے کر آئے گا، وہ نیکی جو ہے اس کو اس انداز سے اللہ پاک کی بارگاہ میں لے کر آئے گا کہ اس کے سینے میں اہل بیت مصطفیٰ کی محبت ہوگی۔ تو ابو عبداللہ نے پوچھا کہ اے سیدنا علی شیر خدا، فلاح خیر منہا کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا خیر منہا یہ ہے کہ اہل بیت قیامت کے دن اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر اس کو مصطفیٰ تک پہنچا دیں گے، اور حضور کے ذریعے پھر اس کو جنت نصیب ہو جائے گی۔ تو آپ نے اس آیت کا ترجمہ یوں کیا، معنی یوں کیا، تو تفسیر یوں کی کہ جس کے سینے میں اہل بیت مصطفیٰ کی محبت ہے وہ علی المرتضیٰ کے ذریعے سے مصطفیٰ تک جائے گا، اور مصطفیٰ کے ذریعے تک سے خدا تک چلا جائے گا۔ پھر حضور نے فرمایا انا دار الحکمت و علی بابھا، میں دانائی کا گھر ہوں، میں حکمت کا گھر ہوں، میں ہاؤس آف انٹلیکچوئلزم ہوں، اور اس کا دروازہ علی ہے۔ آج جو دنیا میں جو شخص بھی کسی بھی مسلک کا ہو، جب وہ عالم بنتا ہے، ویسے تو بہت سارے جہلا بھی ہیں جو خطبے دیتے ہیں، لیکن جو عالم ہے، سند یافتہ ہو، تو وہ ممکن نہیں ہے کہ علم الصرف اور علم النحو کو پڑھے بغیر وہ قرآن کو سمجھ سکے، وہ حدیث کو سمجھ سکے۔ علم الصرف اور علم النحو پڑھے گا، عربی گرامر پڑھے گا، تب جا کر قرآن مجید کا فہم اس کو نصیب ہوگا اور سنت رسول کا فہم نصیب ہوگا۔ اب یوں سمجھ لیں کہ علم النحو کے بانی بھی حضرت علی شیر خدا ہیں، اور علم الصرف کے بانی بھی حضرت علی شیر خدا ہیں، اور کیونکہ ان دونوں علوم کے بارے میں یہ کہا گیا ہے الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، کہ علم الصرف سارے علوم کی ماں ہے اور علم النحو سارے علوم کا باپ ہے۔ تو کوئی عالم علم الصرف اور علم النحو کے بغیر عالم نہیں بن سکتا، قرآن نہیں سمجھ سکتا، سنت رسول نہیں سمجھ سکتا۔ تو سمجھ لیں کہ اس علم کے بانی ہی حضرت علی ہے، جس کے سینے میں علی کا بغض ہو، علی سے عداوت ہو، وہ نہ قرآن سمجھ سکتا ہے نہ سنت سمجھ سکتا ہے۔ قرآن کی سمجھ کے لیے بھی وہ علم مرتضیٰ کا محتاج ہے، سنت کی سمجھ کے لیے بھی وہ علم مرتضیٰ کا محتاج ہے۔ علم مرتضیٰ جس کے پاس آئے گا اسی کو علم مصطفیٰ ملے گا، اسی کو علم خدا ملے گا، اسی کو علم خدا ملے گا۔ پھر یہ ہے کہ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مفسر قرآن گزرے، انہوں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ وفی انفسکم افلا تبصرون، اس کی تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ کیا خوبصورت واقعہ! حضرت علی شیر خدا کے علمی تفوف کے اوپر، تبخر علمی کے اوپر لکھا ہے کہ کچھ منافقوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک پر اعتراض کیا۔ منافقوں نے سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو پتا چلا کہ منافق میرے مصطفیٰ کے علم پاک پر اعتراض کر رہے ہیں۔ آپ جلال میں آ گئے، آپ جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا کہ اعلان کر دیا کہ سارے لوگ جمع ہوں۔ علامہ اسماعیل حقی قرآن کی اس آیت وفی انفسکم افلا تبصرون، وہ تمہاری جانوں میں ہے، تمہیں نظر نہیں آتا، اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ سیدنا علی شیر خدا نے سب لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ سلونی اما شئتم، اے میرے مصطفیٰ کے علم پر اعتراض کرنے والو، اے علم نبوت پر اعتراض کرنے والو، اے علم رسالت پر اعتراض کرنے والو، میں نبی نہیں ہوں، نبی کا غلام علی ہوں، جو سوال کرنا ہے مجھ سے کر لو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دیتا ہوں۔ تم مصطفیٰ کے علم پر اعتراض کرتے ہو، علم نبوت پر اعتراض کرتے ہو، علم رسالت پر اعتراض کرتے ہو، تم مجھ سے سوال کرو،
جو سوال کرنا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ایک منافق اٹھا، اس نے کہا حل رأیت ربک یا علی، اے علی کیا تو نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ سیدنا علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سیدنا علی شیر خدا جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ علی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے اور اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک خدا کا دیدار نہیں کر لیتا۔ میں خدا کا دیدار تب کرتا ہوں جب دوسرا سجدہ ہوتا ہے۔ اس پر کچھ لوگ اعتراضات کریں گے، اس اعتراض کا جواب دے دوں کہ جی علی کو سجدے میں کیسے خدا نظر آ گیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث احسان میں ارشاد فرمایا فَعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو اگر حالت عبادت میں، حالت سجدہ میں اللہ کا دیدار ممکن نہ ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام احسان کی یہ کیفیت بیان نہ فرماتے۔ فرمایا اگر تجھے یہ کیفیت نہ ملے تو یہ تصور کر کہ میں رب کو نہیں دیکھ رہا، رب تو مجھے دیکھ رہا ہے نا۔ تو اس امت مصطفیٰ میں، حضور کی امت میں احسان کی یہ کیفیت اپنے درجہ کمال پر اگر کسی کو نصیب ہے، درجہ کمال پر، تو وہ مولا علی المرتضیٰ کو نصیب ہے۔ آپ نے اس منافق کو کہا کہ میں خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہوں اور دوسرا سجدہ ہی تب کرتا ہوں جب خدا کے حسن مطلق کی جھلک دیکھ لیتا ہوں۔ تو سیدنا علی شیر خدا حضور کے علم کا دفاع بھی کرتے ہیں، کیونکہ انہیں جو کچھ ملا ہے بارگاہ رسالت سے ملا ہے، بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے، بارگاہ نبوت سے ملا ہے۔ پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت ہے۔ آپ کے دور خلافت میں ایک عورت، اس نے برائی کی، گناہ کیا، اور اس قرآن مجید نے کہا کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر برائی کا ارتکاب کریں تو ان کو رجم کی سزا، پنشمنٹ ود سٹونز ٹل ڈیتھ ہے۔ اگر غیر شادی شدہ کریں تو پھر ان کے لیے 100 کوڑے ہیں، یا تو جلدہ قرآن میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو وہ عورت پریگننٹ تھی، اس پر جو ہے سزا کا اطلاق ہونے لگا، امپلیمنٹیشن آف پنشمنٹ ہونے لگی۔ سیدنا علی شیر خدا کو پتا چلا، آپ تشریف لائے، آپ نے چیلنج کر دیا اس سزا کو، اور اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن کو چیلنج کر دیا۔ آپ نے فرمایا امیر المومنین فاروق اعظم سے کہ اے امیر المومنین، اس عورت پر سزا کا اطلاق و انطباق، ایگزیکیوشن جو ہے وہ اس پنشمنٹ کی نہیں ہو سکتی جب تک یہ عورت بچے کو جنم نہ دے دے، اور بچہ پھر دودھ پیے، دودھ پینے کے بعد جب تک بچے کو دودھ چھڑا نہ دے، اس وقت تک سزا کا اطلاق اس عورت پر نہیں ہو سکتا۔ میں نے خود مصطفیٰ کریم سے یہ سن رکھا ہے کہ اگر کوئی عورت برائی کا ارتکاب کرے گی تو جب تک وہ ڈلیوری آف چائلڈ نہ ہو جائے اور بچہ دودھ نہ چھوڑ دے، اس وقت تک جو ہے سزا کا اطلاق نہیں ہوگا۔ تو سنیے امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت علی کے تبخر علمی پر ان کو سلام عقیدت پیش کرنا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا لولا علی لہلک عمر، سزا روک دی، فرمایا لوگوں رک جاؤ، جو علی کہہ رہا ہے وہ درست ہے، اور ساتھ تاریخ ساتھ جملہ کہا آج اگر علی نہ ہوتے ہم میں تو عمر اپنے غلط فیصلے کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا۔ کئی ہی ایسے مواقع آئے ہیں، کئی ایسے مواقع کہ صحابہ کرام کوئی فیصلہ کرنے لگے ہیں اور سیدنا علی شیر خدا نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، یا قرآن کا معنی ایسا بیان کیا ہے، یا سنت رسول کی تشریح اس طرح سے کی ہے کہ صحابہ اپنا طے شدہ فیصلہ بدل دیتے، اور کئی مواقع پر حضرت عمر اور دیگر صحابہ کہتے لولا علی، یا حضرت عمر تو کہتے لہلک عمر، اور جو بھی صحابی اس وقت ہوتے اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، علی نہ ہوتے میں برباد ہو جاتا، کیونکہ وہ باب مدینہ العلم ہے، انہیں علم بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے، وہ علم نبوت کی امین ہے، وہ علم رسالت کی امین ہے۔ اور سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم نے یہ سلونی کا جو کہا ہے، تو سعید ابن مسیب آپ بڑے
عام مجمع عام میں آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں، پوری جماعت صحابہ میں رسول اللہ کی جماعت صحابہ میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جس کے پاس علم کا اتنا بڑا دعویٰ موجود ہو کہ مجھ سے جو سوال کرنا ہے وہ سوال کر لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدنا علی شیر خدا سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ پوری جمع، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی نے اپنی طلب اپنے ظرف کے مطابق حضور کی بارگاہ سے فیض پایا، مگر علم نبوت سے جو فیضان مولا کائنات نے پایا ہے وہ اس کائنات میں کوئی اور شخص نہیں پا سکا۔ تو جس شخص کے دل میں سیدنا علی شیر خدا کی محبت نہ ہو، علی شیر خدا کا بغض ہو، اناد ہو، دشمنی ہو، وہ عالم ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ کائنات کا سب سے بڑا جہلی نہیں ہے، ابو جہل ہے۔ وہ جاہلی نہیں ہے، ابو جہل ہے، جو مولا علی سے محبت نہ کرے اور پھر عالم ہونے کا دعویٰ کرے۔ سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے بے شمار فضائل و مناقب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے۔ میں چند ایک روایات آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر روایت کرتے ہیں، اس کو امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر روایت کیا ہے، امام دالمی نے اس کو مسند الفردوس میں، اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر، کہ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی اولاد کو اس کی صلب میں رکھا ہے، ہر نبی کی اولاد کو اس کی صلب میں رکھا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ ذُرِّيَّتِي فِي صُلْبِ عَلِي بْنِ أَبِي طالب، اور اللہ نے میری اولاد کو، میری ذریت کو، میرے نسب کو، میرے خاندان کو علی کی صلب میں رکھا ہے۔ یعنی ہر شخص کا جو رشتہ ہے، جو نسب ہے، آگے سلسلہ ہے، وہ فرمایا چلتا ہے، فرمایا میرا رشتہ میری بیٹی فاطمہ اور علی سے چلے گا اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فاطمی اولاد ہے، فاطمی اولاد، وہ سید کہلانے کی حقدار ہے، بشرطے کہ وہ واقعتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ قیامت تک رہے گی۔ وگرنہ بہت سے جہلا بھی جو ہے وہ اس میں اپنے آپ کو شامل کر لیتے ہیں، اور بھی ایک شخص مجھے ملا، آپ کی کہنے لگا جی میں بھی سید ہوں، میں نے کہا جی میں عباسی سید ہوں، تو علماء نے کہا جو سیدنا علی شیر خدا اور فاطمہ الزہرا سے اولاد ہے وہی سید کہلانے کی حقدار ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک بھی ارشاد فرمایا، حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں، یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک اپنے کانوں سے سنا، یہ الفاظ نبوت میرے کانوں میں محفوظ ہیں کہ حضور نے فرمایا کلو سبب و نسب ینقطع یوم القیامت الا ما کان من سببی و نسبی، فرمایا کہ قیامت کے دن ہر نسب کٹ جائے گا، ہر حسب کٹ جائے گا، سوائے میرے حسب و نسب کے، کہ میرا حسب و نسب قیامت کے دن بھی قائم رہے گا۔ تو قیامت کے دن بھی خاندان مصطفیٰ، نسب مصطفیٰ، حسب مصطفیٰ، خون مصطفیٰ، قیامت کے دن بھی ان کی خوبصورتیوں کا عالم کیا ہی ہوگا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میرا جو نسب اور خاندان ہے وہ علی اور فاطمہ سے قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی شیر خدا کے جو فضائل و مناقب بیان کیے ہیں ان میں بہت ساری جو ہے روایات ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنا بھائی کہا ہے۔ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ قالا اخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے درمیان رشتہ اخوت قائم کیا، رشتہ اخوت قائم کیا۔ فجاء علی تدمع عیناہ، حضرت علی شیر خدا آئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ رو رہے تھے۔ تو فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جا آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخیت بین اصحابک
वलम तुआखे बैनी व बैना अहदुन, या रसूलल्लाह आपने सहाबा के दरमियान रिश्ता या अखुव्वत कायम किया है, यानी सहाब मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान फलां फलां का भाई है। ये एक अलग मौजू है, मैं किसी मौका पर अर्ज करूंगा कि दुनिया में जो हिजरतें होती हैं, उसमें जो खानदान नई जगह सेटलमेंट होती है, तो दुनिया की तारीख में नई जगह पर खानदानों की एडजस्टमेंट और आबादकारी का इतना बड़ा मंसूबा जो मुस्तफ़ा ने कायम किया, दुनिया की तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो जब हुजूर ने एक अंसारी को मुहाजिर का भाई बना दिया और उनके दरमियान रिश्ता अखुव्वत कायम किया, तो अली अल मुर्तज़ा बारगाह रिसालत में आते हैं, या रसूलल्लाह आपने सबको भाई भाई बना दिया है, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। तो नबी करीम फ़क़ाल लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, फरमाया अली तू क्यों परेशान होता है, तू दुनिया में भी मेरा भाई है, क़यामत के दिन भी तू मोहम्मद का भाई होगा, तू मेरा भाई होगा। किसी का रिश्ता अखुव्वत किसी के साथ, किसी का रिश्ता अखुव्वत किसी के साथ, अली तेरा रिश्ता अखुव्वत दुनिया में भी मोहम्मद के साथ है, क़यामत के दिन मजमे हशर में भी तेरा रिश्ता अखुव्वत मोहम्मद के साथ होगा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो इससे बड़ा एजाज हजरत अली शेर खुदा का और कोई हो सकता है कि हुजूर ये इरशाद फरमाया अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा। इस रवायत को इमाम तिरमिज़ी ने और इमाम हाकिम ने बयान किया है। और उसके बाद फिर हजरत अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, काला काना इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैरुन। अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास परिंदे का गोश्त था। और इस हदीस को भी इमाम तिरमिज़ी और इमाम तिबरानी ने रवायत किया है कि परिंदे का गोश्त था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो गोश्त तनावुल फरमाना चाहते थे, तो हुजूर ने दुआ मांगी अल्लाहुम्मा इतनी बि अहब्बि खल्क़िका इलैका याकुलु माई हाज़त तैरा। या अल्लाह परिंदे का गोश्त हुजूर तनावुल फरमाया, अल्लाह अपनी मखलूक में से किसी पसंदीदा शख्स को भेज, वो मेरे साथ आकर मिल करके परिंदे का ये गोश्त खाए। फजा अलीजुन, तो साहबा कहते हैं, अनस बिन मालिक रावी है, थोड़ी देर गुजरी तो हजरत अली शेर खुदा आए। हुजूर की दुआ देखिए, या अल्लाह अपनी मखलूक में से कोई अपना महबूब बंदा भेज, अपना पसंदीदा बंदा भेज, ऐसा भेज जिस पर तू राजी है, और जो तेरा मकबूल बंदा है, महबूब बंदा है, उसको मेरी बारगाह में भेज। हुजूर दुआ मांग रहे हैं और वो मेरे साथ मिलकर ये परिंदे का गोश्त खाए। तो साहबी कहते हैं फजा अलीजुन, पर हजरत अली शेर खुदा आए, फअकल माहू, और उन्होंने हुजूर के साथ मिलकर वो परिंदे का गोश्त खाया। तो जिनकी महबूबियत की दुआएं लबे मुस्तफ़ा करते रहे, उनकी महबूबियत व अज़मत का आलम क्या होगा। सैयदना अली शेर खुदा करमल्लाहु वजल करीम से हुजूर ने फरमाया, अली कोई मोमन ऐसा नहीं है जो तुझसे मोहब्बत ना करे, और कोई मुनाफिक ऐसा नहीं है जो तुझसे बुग़्ज़ ना रखे। यानी अली से मोहब्बत सिर्फ ईमान वाला कर सकता है, और अली से बुग़्ज़ मुनाफिक कर सकता है। तो जिसका हजरत अली का जिक्र सुन के, अली का जिक्र सुनकर, अली की शख्सियत, अली का नाम सुनकर, अली के फजाइल सुनकर, अली के कमालात सुनकर, अली के मनाकिब सुनकर जिसका चेहरा चमक उठे और जो खुश हो जाए, समझ लो उसके सीने में ईमान है। और अली अल मुर्तज़ा का नाम सुनकर, अली अल मुर्तज़ा का जिक्र सुनकर, अली अल मुर्तज़ा के फजाइल सुनकर, अली अल मुर्तज़ा की अजमतें सुनकर जिसके दिल में बुग़्ज़ आए, दुश्मनी आए, इनाद आए, वो पक्का ठक्का मुनाफिक है, क्योंकि मुनाफिक अली से बुग़्ज़ रखता है और मोमिन अली से प्यार करता है। हजरत इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रवायत करते हैं, काला नाज़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, हजरत अली अल मुर्तज़ा से मरवी है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि हजरत अली अल मुर्तज़ा ने मुझे ये बात बताई कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरी तरफ देखा, फ़क़ाल या अलीयो अंता सय्यदुन फिद दुनिया व सय्यदुन फिल आखिरा। फरमाया अली तू दुनिया में भी सरदार है, तू क़यामत के दिन भी सरदार होगा। अल्लाह अकबर। जिसको सरदारी मुस्तफ़ा ने अता की, जिसको सरदारी और लीडरशिप
मुस्तफा ने अता की, कौन है जो उनको सरदारी से जो है वो हटाए, वो उनकी वलायत हजरत अली शेर खुदा की। फरमाया अंता सैयदुन फिद दुनिया व सैयदुन फिल आखिरा, अली तू दुनिया में भी सरदार है, तू क़यामत के दिन भी सरदार होगा। हबीबों का हबीबी व हबीबी हबीबुल्लाह। इमाम हाकिम ने इसको रवायत करने के बाद कहा वह काला सही हुन, इस हदीस की सेहत के ऊपर उन्होंने कहा यह हदीस सही है। हजूर ने फरमाया अली तेरा हबीब मेरा हबीब है, वह हबीबी हबीबुल्लाह, और जो मेरा हबीब है वो मेरे रब का हबीब है। वह अदुव्व का अदुव्वी, फरमाया अली जो तेरा दुश्मन है वो मुर्तजा का दुश्मन नहीं, मुस्तफा का दुश्मन है। अदुव्व का अदुव्वी, जो तेरा दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। वह अदुव्वी अदुव्वल्लाह, जो मेरा दुश्मन है वो खुदा का दुश्मन है। तो देखे ना, जो 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 मुर्तजा का मुहिब है वो मुस्तफा का मुहिब है, जो मुस्तफा का मुहिब है वो मेरे रब का, मेरे खुदा का महबूब है। और जो अली का दुश्मन है, अली का से इनात रखने वाला है, वो मुस्तफा से दुश्मनी करने वाला है। और जो मुस्तफा से दुश्मनी करने वाला है वो खुदा से दुश्मनी करने वाला है। ये मेरा कहना नहीं, किसी आलिम और मुफ्ती का कहना नहीं, ये कौले मुस्तफा है, ये फरमान मुस्तफा है। फरमाया वल वैलो लिमन अबगाता का बादी, फरमाया उसके लिए बर्बादी है, उसके लिए हलाकत है कि जो मेरे बाद तुझसे बुग़्ज़ रखे, मेरे बाद तुझसे दुश्मनी करे और तेरे साथ जो है दुश्मनी करे, उसके लिए बर्बादी है। हजूर ने यहां तक फरमाया कि अली तेरी मोहब्बत और नफरत एक दिल में जमा नहीं हो सकती, यानी जिस दिल में तेरी मोहब्बत होगी वहां नफरत नहीं आएगी, और जहां नफरत होगी वहां मोहब्बत नहीं आएगी। तो मोमिन तुझसे मोहब्बत करेगा और मुनाफिक तुझसे बुग़्ज़ रखेगा। फिर सैयदना अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहल करीम की जो रवायत है कि मौला अली, हुजूर ने उनको फरमाया, हम उनको मौला अली कहते हैं। और याद रख लें, कोई ठेकेदार नहीं है हजरत अली की मोहब्बत का, कोई ठेकेदार नहीं है अहले बैत की मोहब्बत का कि वो ये कहे कि सिर्फ मैं ही अहले बैत अतहार का से मोहब्बत करता हूं। सुन्नी हर किसी से बढ़कर मौला अली से प्यार करता है, सुन्नी हर किसी से बढ़कर सैयदा फातिमा की कदमों की खाक को अपनी आंखों का सुरमा समझता है, सुन्नी हर किसी से बढ़कर इमाम हसन मुज्तबा से मोहब्बत करता है, सुन्नी हर किसी से बढ़कर मौला इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है, हुजूर के खानदान से मोहब्बत करता है। जब मियार ये है मोहब्बत का कि जिसकी निस्बत हुजूर से है, गुलामी हुजूर से है, उसी से प्यार करना है, तो फिर झगड़े किस बात के। हजरत अली से भी मोहब्बत है इस वजह से हुजूर की निस्बत से, सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत है हुजूर की निस्बत से, फारूक आजम से मोहब्बत है हुजूर की निस्बत से, उस्मान गनी से मोहब्बत है हुजूर की निस्बत से। हमारा तो नारा है नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। तो जिसकी गुलामी हुजूर के साथ है वो हमारे सरों का ताज है। तो बरा बिन आज़िब रवायत करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये बरा बिन आज़िब बहुत बड़े साहबी कहते हैं कुन्ना मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सफरिन, हम हुजूर के साथ थे एक सफर में। और इसका पस मंजर भी सुन ले कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना अली शेर खुदा को यमन भेजा और कुछ लोगों को उनसे जो है वो इख्तलाफ हुआ। जब इख्तलाफ हुआ तो फिर जब इख्तलाफ होता है तो प्रापिगंडे भी लोग करते हैं। तो जब हजरत अली शेर खुदा के खिलाफ प्रापिगंडा शुरू कर दिया तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज्जतुल विदा के लिए 10 हिजरी को तशरीफ लाए। तो ये लोग यमन से जो आए हुए थे उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में ये बातें कहना शुरू कर दी कि जो है वो हजरत अली शेर खुदा की खिलाफ ये चीज़ है, ये है, ये है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुनते रहे। तो जब वहां से वापसी पर गदीर खुम पर जो है पड़ाव किया तो वहां दरख्तों के नीचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नशिस्त लगाई गई। उस मुकाम की अक्कासी और मंसर कशी बरा बिन आज़िब बयान करते, और भी मुतअद्दिद सहाबा से ये हदीस उनने रवायत की है, मुतअद्दिद सहाबा इसके रावी हैं। बरा बिन आज़िब की रवायत में यहाँ पढ़ रहा हूँ जिसको इब्ने असाकिर ने बयान किया है
اور دیگر آئمہ نے۔ کالا کنہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، کہتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم حضور کے ساتھ تھے، فنزلنا بغدیر خم، تو ہم غدیر خم کے مقام پر ٹھہرے، فنودیا فینا الصلاۃ جامعۃ، ہمارے درمیان اعلان ہوا کہ نماز کھڑی ہو گئی ہے، وقوسی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت شجرتین، دو درختوں کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ نشست بنائی گئی، صفائی کی گئی اور صفائی کر کے حضور کے لیے جگہ بنائی گئی۔ فصلی الظہر، حضور نے ظہر کی نماز پڑھی، اس کے بعد پھر مجمع کو حضور نے خطاب کیا، اور خطاب کرنے کے بعد چونکہ باتیں لوگوں کی سن رہے تھے جو حضرت علی شیر خدا کے خلاف کر رہے تھے، تو وہ اخذ بید علی، رسول اللہ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، اللہ اکبر، وہ کیسا منظر ہوگا، دست مصطفیٰ میں دست مرتضیٰ ہوگا، حضرت علی کا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، اس ہاتھ میں جس ہاتھ کو رب کہتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، میرے محبوب جو کنکریاں تو نے پھینکی ہیں وہ تو نے نہیں، وہ تو میں نے پھینکی ہیں۔ وہ ہاتھ جب بیعت لیتا ہے بیعت رضوان، تو رب کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، میرے محبوب جنہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے انہوں نے تیرے ہاتھ پہ نہیں میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر خدا کا ہاتھ ہے۔ جس دست کو، جس ہاتھ کو رب اپنا ہاتھ کہے، اس ہاتھ میں مولا علی کا ہاتھ آیا، علی المرتضیٰ کا ہاتھ آیا، اور حضور نے صحابہ سے پوچھا، فقال الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہوں؟ یہ قرآن مجید میں ہے، قرآن پاک میں اللہ پاک نے کہا، ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے۔ اللہ اکبر، مومن کی جان اتنی اس کے قریب نہیں ہے جتنا میرا مصطفیٰ اس کے قریب ہے۔ حضور یعنی جان سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی جان سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے، تو اللہ نے کہا اے رسول کا کلمہ پڑھنے والو، میرا رسول جان سے، اللہ، میرا رسول جان سے بڑھ کے تمہارے قریب ہے، تمہاری جان اتنی قریب نہیں جتنا میرا محمد تمہارے قریب ہے، سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے حضور نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کوئی میرا غلام فوت ہو جائے اور وہ قرضہ چھوڑ جائے، تو ارشاد فرمایا اگر کوئی غلام فوت ہو جائے اور قرضہ چھوڑ جائے تو ارشاد فرمایا کہ اس کا قرضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادا کروں گا۔ یعنی اگر وہ پیچھے وارث ہیں، اگر وراثت کا مال چھوڑ جائے تو وارثوں میں تقسیم کیا جائے، لیکن اگر وہ قرضہ چھوڑ جائے تو میں محمد ادا کروں گا۔ یہ ہے نبی کا جان سے بھی زیادہ قریب ہونے کا ایک معنی، متعدد معنی۔ تو حضور نے صحابہ سے اقرار کروایا، کیا میں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب نہیں ہوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ قال الستم تعلمون انی اولا بکل مؤمن من نفسہ، پھر حضور نے دوسری مرتبہ پوچھا کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میں ہر مومن کی جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں؟ قالوا بلا، کہتے ہیں یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ قال فاخذ بید علی، پھر حضور نے حضرت علی کا ہاتھ اس طرح پکڑا ہوا تھا، لہرایا، فقال من کنت مولا ہو فعلی المولا، تو سنو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم وال من والا ہو وہ آد من آدا ہو، اے اللہ جو علی کو مولا بنائے، جو علی سے محبت کرے، جو علی سے دوستی کرے، اے اللہ تم بھی اس سے محبت کر، تم سے بھی اس سے پیار کر، وہ آد من آدا ہو، اور جو علی سے دشمنی کرے، علی سے بغض رکھے، علی سے نفاق کرے، اے اللہ تم بھی اس کا دشمن بن جا۔ کالا، برا بن عازب کہتے ہیں، راوی حدیث کہتے ہیں کہ فقالا فلاقیہ عمر بعد ذالک، حضور یہ ارشاد فرما چکے تو حضرت علی شیر خدا وہ حضرت علی کو ملے سب سے پہلے اس اعلان کے بعد، یعنی جو پراپیگنڈے کی گرد تھی وہ چھٹ گئی حضور کے ارشاد کے بعد۔ حضرت عمر ملے، فقال له حنیا
यब्ना अली इब्न अबी तालिब, हजरत उमर ने कहा अली इब्न अबी तालिब मुबारक हो तुझे, असबता व अमसैता मौला कुल्ले मोमिन व मोमिनतिन, कहा तू सुबह के वक्त भी और शाम के वक्त भी हर मोमिन मर्द का भी मौला है, हर औरत का भी मौला है। हजरत अली शेर खुदा सबसे पहले उनकी मौलाइयत को, उनकी वलायत का ऐलान करने वाले जमात सहाबा में हजरत फारूक आजम हैं उम्मत मुस्तफ़ा में। कहा आप सुबह शाम हर मोमिन मर्द के मौला हैं, हर मोमिन औरत के मौला हैं। हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला से कह रहे हैं। और दूसरी रिवायत में फ़क़ाला उमर इब्न खत्ताब, हजरत उमर इब्न खत्ताब ने कहा बख बख लक या यब्न अबी तालिबिन, अबू तालिब के बेटे मुबारक हो, मुबारक हो, असबता मौलाया व मौला कुल्ले मुस्लिमिन, तू हर मोमिन का मौला है। ए अली आज के बाद तू उमर का भी मौला है, तू उमर का भी मौला है और हर मोमिन मर्द और औरत का मौला है। फ़अंज़लल्लाहु तआला अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, और कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उस रोज ये आयत करीमा नाज़िल की, आज तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया गया है, तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया गया। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको जो ये जो मौला कहा है, तो इसमें कुछ लोगों को बड़ी घबराहट है कि जी मौला अली किधर हो गए हैं मौला। तो उनको मौला मुस्तफ़ा ने कहा है, उनको मौला सैयदना फारूकी आजम ने इरशाद फरमाया है। और ये मौला का माना जो कुछ लोग लेते हैं कि इससे मुराद उनकी खिलाफत बिला फसल है, ये माना नहीं है। मौला के कई माने हैं। मौला का माना तमलीक भी है, मालिक। मौला का माना अकरब भी है, करीबी। मौला का माना मददगार भी है। मौला का माना नुसरत करने वाला भी है। मौला का माना दोस्त भी है। अल्लाह वलीयुल मोमिनीन, अल्लाह मोमिनों का वली है। कई माने हैं। तो उलमा ने असूल ये बयान किया है, असूल जब एक लफ्ज के मुतअद्दद मानी हूं तो किसी एक ही माने के ऊपर डट जाना ये इल्म और हिकमत के खिलाफ है, दीन के खिलाफ है। तो हजरत अली बिला शुबा मौला है, लेकिन इस मौला से मुराद खिलाफत बिला फसल नहीं है। खिलाफत वही है जिसके सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है खलीफतुल रसूल हैं, फारूक आजम हैं, उस्मान गनी हैं और मौला कायनात सैयदना अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहल करीम हैं। तो मौला का माना मददगार है, मौला का माना दोस्त है, मौला का माना अकरब करीबी है, मौला का माना सरदार है, मौला का माना रहनमा है। मुतअद्दिद माने हैं मौला के। सैयदना अली शेर इमाम तिरमिज़ी ने, इमाम हाकिम ने और तिबरानी ने रिवायत की, जिसके रावी खुद हजरत अली शेर खुदा हैं। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहिमल्लाहु अबा बकरिन ज़व्वजनी इब्नतहु व हमलनी इला दारिल हिजरते व आतका बिलालन मिन मालिही। यही हजरत अली शेर खुदा कहते हैं। यानी एक तरफ हजरत अली से मोहब्बत हर मोमिन मर्द और औरत के सीने में है, लेकिन इस मोहब्बत का कतअन ये मकसद नहीं कि अली से मोहब्बत अबू बकर से माज़अल्लाह बुग़्ज़ हो, अली से मोहब्बत उमर से बुग़्ज़ हो, अली से मोहब्बत उस्मान से बुग़्ज़ हो। नहीं, जो अली से मोहब्बत करे और अबू बकर उमर से बुग़्ज़ रखे, वो अली का दोस्त और गुलाम नहीं, वो अली का दुश्मन है। अली का मुहिब वही है जो मौला अली से भी मोहब्बत करता है, अबू बकर उमर से भी मोहब्बत करता है। जो अली से मोहब्बत करे और अबू बकर उमर से मोहब्बत न करे तो वो मुझे बताए 2.5 साल सिद्दीक़ अकबर के पीछे हजरत अली ने जो नमाजें पढ़ी हैं, उन नमाजों का क्या बनेगा? 10 साल मौला अली ने फारूक आजम के पीछे नमाजें पढ़ी हैं। तो इमाम जालिम हो सकता है और अली जैसा इंसान उनको बना सकता है? तो मौला अली से मोहब्बत, उनकी अजमत, शान, कमालात बेशुमार हैं। ये अली उल मुर्तज़ा रवायत कर रहे हैं, जिसको इमाम तिरमिज़ी ने नकल किया है, इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में किया है, इमाम तबरानी ने इसको किया है किताबुल मनाक़िब के अंदर, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह अबू बकर पर रहम करे, उसने अपनी बेटी को मेरे निकाह में दिया है, आयशा सिद्दीक़ा को मेरे निकाह में दिया है। वह हमलनी इला दारिल हिजरते, और वो हिजरत की रात मुझे साथ लेकर आए। यानी देखे ना, हम ये एक जहां 2 पहलू हैं,
ایک پہلو ہے کہ حضور نے ہجرت کی رات حضرت علی کو فرمایا علی تو میرے بستر پر لیٹ جا، میرے بستر پر لیٹ جا، کیونکہ کافروں کا منصوبہ تھا کہ آج رات معاذ اللہ محمد کو قتل کر دینا ہے۔ استغفر اللہ۔ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، آسمان سے وعدہ تھا واللہ یعصمک من الناس، مصطفیٰ تیرا محافظ رب ہے۔ علی کو جو لٹایا تو کس وجہ سے لٹایا؟ حضور کے پاس امانتیں تھی، کہا کل اہل مکہ کی امانتیں لٹا کر میرے بعد جب بھی موقع ملے تم بھی آ جانا ہجرت کر کے مدینہ طیبہ۔ اب یہاں ایک پورا سیپریٹ ٹاپک ہے، ایک طرف مکہ کے لوگ جان کے دشمن ہیں، اور محمد کی امانت دیکھو، محمد کی صداقت دیکھو، مصطفیٰ کی دیانت دیکھو، مصطفیٰ کا صدق و عدل دیکھو، کہ جو جان کے دشمن ہیں ان کی امانتیں واپس کرنے کی فکر ہے۔ اور علی اور مرتضیٰ کو اپنے بستر پر لٹایا، فرمایا کہ میری امانتیں میرے پاس جو لوگوں کی ہیں وہ امانتیں ادا کر کے تم آ جانا۔ اس رات رسول اللہ کے بستر پر لیٹنا موت کی آغوش میں لیٹنے کے مترادف تھا، کیونکہ وہ قتل کرنے آئے تھے۔ لیکن جب حضور نے یہ فرمایا نا علی یہ فرمایا کہ امانتیں لٹا کر آ جانا، تو حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا حضور نے فرمایا آ جانا تو مجھے کچھ نہیں ہونا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو امانتیں کہاں جائیں، شہید ہو جاؤں تو مدینہ کون جائے گا؟ امانتیں لٹا کر مدینے آ جانا تو زندگی کی گارنٹی زبان مصطفیٰ دے رہی تھی۔ بے فکر سو گئے حضور کے بستر پر، اور مشرکین مکہ دشمنان مصطفیٰ وہ آئے اور دیکھا یہ ہم محمد تو نہیں ہے، علی ہے ابو طالب کے بیٹے۔ اچھا، کچھ لوگ اس واقعے سے عظمت و شان علی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی بستر پر کون لیٹا اور چلا کون گیا؟ نادانوں تم مقابلہ نہ کرو ان کی شانوں کے درمیان۔ علی بستر پر لیٹ گئے، حضور کے بستر پر لیٹ گئے، اور ابو بکر صدیق وہ سفر میں کبھی حضور کی آگے ہیں کبھی پیچھے ہیں، کہ دشمن آگے سے حملہ کرے تو میرے اوپر حملہ کرے مصطفیٰ پر نہ کرے، پیچھے سے حملہ کرے تو میرے اوپر کرے مصطفیٰ پر نہ کرے۔ وہ تو غار ثور کے اندر حضور کا مبارک سر اپنی گود میں رکھ کر جو ہے وہ وہاں بیٹھے ہیں، اور ساری سوراخوں کو بند کر دیا ہے، اور وہاں ایک سوراخ باقی ہے، وہاں اپنی ایڑی رکھ لی ہے، اور ایڑی رکھی ہے وہاں سانپ نے ڈنگ مارا ہے، درد ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں۔ عارف کڑی نے کہا تھا کہ وہ سانپ بھی کہتا تھا آسے آسے عمر گزاری تے جلے خار ہزاراں، مالی باغ نہیں ویکھن دیندا جدوں آئیاں وچ بہاراں۔ ایک طرف علی المرتضیٰ بستر مصطفیٰ پر لیٹے ہیں، اور دوسری طرف اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، اور دوسری طرف صدیق اکبر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کبھی حضور کی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں۔ اور غار ثور میں بھی سانپ سے ایڑی کو پر سانپ نے ڈنگ مارا، لیکن حضور کے آرام میں خلل نہیں آنے دیا، تو دونوں نے اپنی جانیں حضور کی ذات پر قربان کرنے کا عہد کر رکھا تھا۔ نہ شان علی کی آڑ میں مقام صدیق کم کرو، نہ مقام صدیق کی آڑ میں شان علی بیان کرو۔ علی ہے، ابو بکر ہے، دونوں کو شان مصطفیٰ نے عطا کی ہیں، دونوں نے کو عظمتیں خدا نے عطا کی ہیں۔ تو حضرت علی خود کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اللہ ابو بکر پر رحم کرے، انہوں نے اپنی بیٹی کو میرے نکاح میں دیا، انہوں نے دارالحجرہ میں مجھے لے کر گئے، انہوں نے بلال کو اپنے باری مال دے کر کے آزاد کروایا۔ رحم اللہ عمرہ، اللہ عمر پر رحم کرے، یقول الحق کا و ان کانا مرن، فرمایا عمر ہمیشہ سچ بات کرتا ہے، عمر سچی بات کرتا ہے، کھرا آدمی ہے۔ تارکہ الحق و مالہ صدیق، سچ بولنے کی وجہ سے اس کے دوست کم ہیں یا اس کے دوست نہیں ہیں، کہ سچی بات کرتا ہے، سچ بولتا ہے عمر۔ رحم اللہ عثمان، اللہ عثمان پر رحم کرے، تستحیہ الملائکۃ، اس سے آسمان کے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں۔ رحم اللہ علی، اللہ علی پر رحم کرے، اللہم ادرک الحق معہ حیث دارا، اے اللہ علی پر رحم کر، یہ جہاں بھی رہے حق علی کے ساتھ رہے۔ تو حق ہمیشہ علی کے ساتھ تھا،
علی نے جب صدیق اکبر کی خلافت کو تسلیم کیا تو حق علی کے ساتھ تھا، تبھی تو انہوں نے صدیق کی خلافت کو تسلیم کیا۔ جب وہ فاروق اعظم کی بیعت کی، فاروق اعظم کی، تو حق علی کے ساتھ تھا۔ اسی وجہ سے تو ان کی امامت میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ حق ہمیشہ علی کے ساتھ رہا، علی کے ساتھ ہے، اور قیامت تک حق علی کے ساتھ رہے گا، کیونکہ علی مصطفیٰ کے ہیں، علی ابو بکر کے مددگار ہیں، علی عمر کے مددگار ہیں، علی عثمان کے مددگار ہیں، علی مصطفیٰ کے صحابہ اور مصطفیٰ کے دین کے مددگار ہیں۔ علی وہ ہیں جن کے سینے میں اللہ کے دین کی ابلاغ کا جو جذبہ ہے وہ کسی اور سینے میں نہیں ہو سکتا۔ پھر سیدنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی شیر خدا کی جو شانیں بیان کی ہیں، ان میں جو ہے ایک روایت جو ہے خیبر کی، خیبر کا قلعہ جو ہے اس کے بارے میں یہ بات تھی کہ وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل میں یہ علم جھنڈا اس شخص کو دوں گا کہ اس کے ہاتھ سے اللہ خیبر کا قلعہ فتح کروا دے گا، اس کو دوں گا جس کے ہاتھ سے اللہ خیبر کا قلعہ فتح کروا دے گا۔ دوسرے دن جب حضور نے اعلان فرمانا تھا تو سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میرے دل میں کبھی لیڈر بننے کی، قائد بننے کی یہ طلب پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں بس ہمیشہ میں اللہ کے دین کے لیے اور مصطفیٰ کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ جہاں جو ڈیوٹی لگی وہ کرتا رہا، کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں مسلمانوں کو لیڈ کروں، کسی لشکر کو کہ لیڈ کروں، یہ طلب نہیں ہوئی۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ کل لأوتین الرایۃ رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کل میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور رسول سے محبت کرتا ہے، اور صرف وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا، یعنی یہ سن تو مل گئی کہ وہ شخص جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، فرمایا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی وہ خدا اور رسول کا محب بھی ہے، وہ شخص جس کو میں جھنڈا دوں گا، اور خدا اس کے رسول کا محبوب بھی ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ یہ اعلان جماعت صحابہ نے سن لیا، اور بات تھی کہ کل میں جھنڈا دوں گا، تو ساری رات تبصرے ہوتے رہے کہ ہماری جماعت میں کون خوش نصیب ہے کہ جس کی محبوبیت خدا اور محبوبیت مصطفیٰ کا اعلان زبان مصطفیٰ کر چکی ہے، کہ حضور فرما چکے ہیں کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ تو ہر کوئی کرتا تھا، مگر حضور نے گارنٹی دے دیے، اور ساتھ یہ کہا اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور رسول بھی محبت کرتا ہے۔ تو فاروق اعظم کہتے ہیں کہ دوسرے دن جب صحابہ جمع ہوئے تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں پہلے کبھی طلب نہیں آئی، اس دن میں مجمع میں تھوڑی سی ایڑیاں اونچی کر کے اپنا سر اونچا کیا کہ حضور کی نگاہ مجھ پر پڑے اور حضور مجھے بلائیں کہ عمر آگے آ اور میں تمہیں یہ جھنڈا دیتا ہوں۔ یقیناً یہ تو فاروق اعظم نے اپنی فیلنگز بیان کر دی، لیکن دیگر صحابہ کے دلوں میں بھی یہ ہوگا کہ آج یہ قرآن کس کے نام نکلنا ہے، کس کی محبت خدا بھی قبول ہے، محبت مصطفیٰ بھی قبول ہے۔ کہتے ہیں دوسرا دن آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کدھر ہیں؟ اللہ اکبر، علی کدھر؟ وہ مجمع میں تھے ہی نہیں، ان کو اشوب چشم تھا، آنکھیں دکھتی تھیں۔ فرمایا کہ جو ہے وہ علی کو بلاؤ۔ دیکھیں خدا کے کرم، مصطفیٰ کے کرم مجمع میں ہے نہیں، لیکن وہ کیا سلطان العارفین نے کہا تھا، کئی جاگن تے کئی جاگ نہ جانن، کئی جاگ دے بھی گے ستے ہو، تیاں نو رب ستیاں ملیا، کئی جاگ دے بھی گے مٹھے ہو۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ اس کے اوپر کرم اس طرح کرتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ موجود نہیں تھے۔ حضور نے فرمایا علی کو بلاؤ، ادعو لی علی، میرے لیے علی کو بلاؤ۔ فاوتیا بہ، حضرت علی کو بلایا گیا تو ارمدہ تو فبصق فی عینیہ ودفع الرأی الیہ ففتح اللہ علیہ، کہا کہ جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے
جب بلایا وہ حاضر ہوئے تو ان کی آنکھیں دکھتی تھی. حضور نے اپنا لعاب دہن عطا کیا. شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ. آج پوری دنیا کا ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ آرگنائزیشن کہتی ہیں کہ جب آپ تھوکتے ہیں تو جراثیم پھیلتے ہیں، بیماری آتی ہے. قربان جاؤں لعاب دہن مصطفیٰ پر. حضور کا لعاب دہن بیماریاں ختم کرتا ہے، تکلیفیں ختم کرتا ہے، بیماریاں ختم کرتا ہے، بیماریاں ختم کرتا ہے. تو پھر حضور نے حضرت علی کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا، ان کی بیماری جاتی رہی. حضور نے ان کو جھنڈا دیا، جھنڈا عطا فرمایا. فراوی کہتے ہیں ففتح اللہ علیہ، اللہ پاک نے ان کے ہاتھوں سے خیبر کا قلعہ فتح کروایا. خیبر کا قلعہ فتح کروایا. اور یہ خیبر کا قلعہ فتح، یہ خیبر کا جو دروازہ ہے نا، اس کو 40 آدمی مل کر اس خیبر کے دروازے کو ہلا نہیں سکتے تھے. آج دنیا میں بڑے لوگ جم کرتے ہیں جسمانی طاقت و توانائی کے لیے، بہت سارے کام روحانی طاقت سے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ کون سی طاقت تھی جس نے خیبر کا قلعہ اکھاڑا؟ کون سی طاقت تھی؟ وہ طاقت اقبال کہتا ہے عشق کی طاقت تھی. اقبال کہتا ہے کبھی تنہائی کوہ دمن عشق، کبھی سوز و سرور انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق. اقبال کہتا ہے کہ تنہائی کوہ دمن بھی عشق ہے، سوز و سرور انجمن بھی عشق ہے، سرمایہ محراب و منبر بھی عشق ہے، اور خیبر کے قلعے کو اکھاڑنا بھی عشق سے ممکن تھا. اور وہ کون سا عشق تھا؟ وہ عشق خدا تھا، وہ عشق مصطفیٰ تھا، وہ عشق ایمان تھا، وہ عشق دین تھا، وہ عشق قرآن تھا جو مولا علی کے سینے میں تھا. جس دروازے کو 40 آدمی مل کر ہلا نہیں سکتے تھے، مولا علی نے ہاتھ سے پکڑ کر پھینک دیا. اور مرخب کو جو ہے وہ مولا علی نے اس کو دو خیر خندق کے موقع پر تھا. تو اس خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا، خیبر کا. اور وہ ان کی خوراک کیا تھی؟ وہ تو سوکھے ٹکڑے پانی میں بھگو کر کھاتے تھے. اقبال کہتے ہیں تیری خاک میں ہے شرر، اگر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. قوت حیدری کا مدار فقر پر ہے، درویشی پر ہے، حب خدا اور حب مصطفیٰ پر ہے. اور پھر یہ بھی بات بھی سن لیں، اللہ اکبر، میں اختتام کی طرف لاؤں گا. یہ بات بھی سن لیں، حضرت علی شیر خدا، صحابہ کی جماعت اس بات پر رش کرتی تھی کہ یہ ہے وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اس کی محبت قبول ہے. اور مصطفیٰ نے کہا کہ یہ صرف اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہی نہیں کرتا، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، رسول بھی محبت کرتا ہے. اور جب انہوں نے مرحب کو جو ہے وہ پچھاڑا تھا، اس روز بھی حضور نے فرمایا آج سارے کا سارا ایمان سارے کے سارے کفر کا مقابلہ کر رہا ہے. تو علی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سارے کا سارا وجود ان کا ایمان سے معمور تھا. حق ہمیشہ علی اور مرتضیٰ کے ساتھ رہا ہے. اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، وہ مقام و مرتبہ کیا مقام و مرتبہ ہے، سبحان اللہ. ان کی شان کا دنیا میں ان جیسی جو ہے بہادری کسی اور میں کہاں آئے گی. ان جیسی بہادری سیدنا علی شیر خدا. اور سب سے جو بنیادی یہ سارے فضائل و کمالات کا میں جو بنیادی نقطہ ہے نا، وہ ہے دین کے ساتھ خیر خواہی. دین کے ساتھ آج بدقسمتی سے ہمارے جو مسلک ہیں، جو جھگڑے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان جھگڑوں کے نتیجے میں دین کو نقصان پہنچے گا. صدیق اکبر اگر منکرین ختم نبوت کے خلاف اعلان کرتے ہیں تو دین کی غیرت، فاروق اعظم اگر ان کے دروب و دبدبے سے کیسر و کسرا کی طاقتیں لرزتی ہیں تو دین کی غیرت، عثمان غنی ان کے اندر دین کی غیرت، مولا علی ان کے اندر دین کی غیرت،
ان کے اندر دین کی غیرت تھی، محبت تھی، خیر خواہی تھی، حضور کے گلشن کی رکھوالی کرنا جانتے تھے۔ دشمن کی تو خواہش ہی یہ ہے کہ مسلمان آپس میں لڑیں، تو علی سے محبت کوئی ابو بکر و عمر سے بغض کے ذریعے پوری نہیں ہو سکتی، یا ابو بکر و عمر سے محبت ہو اور یہ کہے کہ علی سے محبت نہیں، وہ نہیں ہو سکتی۔ ایک عالم تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ فلاں صحابی کی شان زیادہ ہے یا فلاں کی؟ یہ بڑا قابل غور نقطہ ہے۔ کئی دفعہ سادہ سا بات بندے کو بڑی جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ فلاں جو ہے وہ صحابی کی شان زیادہ ہے یا فلاں کی زیادہ ہے؟ انہوں نے بڑی خوبصورت عقلی دلیل دی۔ انہوں نے کہا مجھے بتاؤ، تو کہتا ہے کہ فلاں صحابی اور فلاں صحابی، مجھے بتاؤ قرآن کی سورہ یوسف زیادہ افضل ہے یا سورہ یونس زیادہ افضل ہے؟ ان قرآن کی دو صورتوں میں سے سورہ یوسف افضل ہے یا سورہ یونس افضل ہے؟ تو آگے سے کہنے لگا جی یہ تو دونوں قرآن کی صورتیں ہیں۔ کہا نادان، وہ دونوں قرآن کی صورتیں ہیں، یہ دونوں مصطفیٰ کی صورتیں ہیں۔ ابو بکر بھی مصطفیٰ کی صورت، علی بھی مصطفیٰ کی صورت، عمر بھی مصطفیٰ کی صورت، علی بھی مصطفیٰ کی صورت، عثمان بھی مصطفیٰ کی صورت، علی بھی مصطفیٰ کی صورت۔ تو یہ ساری مصطفیٰ کی صورتیں ہیں، یہ حضور کے شاگرد ہیں، یہ مکتب نبوت کے تربیت یافتہ ہیں۔ جو پراپیگنڈا کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس سے تو پھر شاگرد پر حرف نہیں آتا، استاد پر حرف آئے گا۔ اور نادانو، تم شان علی کی آڑ میں ابو بکر کی تنقیص کر کے مصطفیٰ کی شان گھٹانا چاہتے ہو، یا صدیق اکبر کی شان کی آڑ میں علی کی شان کم کر کے شان نبوت گھٹانا چاہتے ہو۔ حالانکہ یہ مصطفیٰ کی عطائیں تھی، فیضان تھا، جو صدیق کی صدیقیت کی صورت میں، اور عمر کی عدالت کی صورت میں، عثمان کی حیا کی صورت میں، علی کے فقر اور جرت کی صورت میں نمودار ہوتی رہی۔ میں ایک ہی آخری روایت عرض کر کے ختم کرتا ہوں کہ الحمدللہ اسلام آباد میں عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ایک سیمینار تھا، اور اس میں بہت سے صاحبان علم تھے۔ میں اس وقت انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں LLB کر رہا تھا، لا پڑھ رہا تھا۔ تو 2 سال وہاں سیمینار ہوتا رہا عقیدہ ختم نبوت۔ ان میں سے 1 سال کا موضوع تھا عقیدہ ختم نبوت کے نفسیاتی اثرات، میں نے اس کے اوپر مقالہ پیش کیا۔ دوسرے سال کا موضوع تھا، راجہ ظفر اللہ اس میں جو ہے وہ مہمان خصوصی تھے، کہ عقیدہ ختم نبوت کے سائنسی دلائل۔ تو اس میں بھی میں نے تقریر کی، مقالہ پیش کیا، اور یہ روایت جس پر میں ختم کر رہا ہوں، میں نے کہا کہ سائنس نے آج بڑی ترقی کر لی، انسان چاند تک پہنچ گیا، مریخ اور مشتری پر کمندیں ڈال رہا ہے، اور چاند کے اوپر آج تو امریکہ کے اخباروں میں یہ جو ہے چیز بھی بڑی، اس کے اوپر بھی بحث ہوتی رہی کہ چاند کے اوپر بھی پلاٹنگ ہو رہی ہے، ریئل اسٹیٹ وہاں بھی پہنچ رہی ہے، اور جس نے وہاں بھی پلاٹ خریدنا ہے خرید لے۔ تو میں نے کہا کہ میرے آقا کی جو نبوت ہے وہ اتنی عالمگیر ہے، یونیورسل پرافٹ ہوڈ ہے، کہ انسان چاند پر پہنچ گیا، فضاؤں میں سفر کر رہا ہے، دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، لیکن گزرا ہوا وقت سائنس واپس نہیں لا سکتی۔ جو کل گزر گیا سائنس واپس نہیں لا سکتی۔ سائنس تو اس کرونا وائرس کے سامنے آ کر بے بس نظر آ رہی ہے کہ کتنا مہینے گزر گئے، ابھی تک اس کی ویکسین تیار نہیں ہو سکی۔ تو میں نے کہا گزرا ہوا وقت سائنس واپس نہیں لا سکتی اور قیامت تک نہ لا سکے گی۔ اور اس پر دلیل میں نے یہ دی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، اور آرام کرتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی گود میں سر رکھا ہوا تھا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کی گود میں سر رکھا ہوا تھا، عصر کی نماز پڑھ لی تھی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز ادا کر لی، حضرت علی شیر خدا نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ تو سورج ڈوب گیا، حضرت علی شیر خدا کی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ سر انور ہے،
اور سورج ڈوب جاتا ہے. حضرت علی نے ابھی عصر کی نماز پڑھی نہیں ہے. کوئی اور ہوتا تو اپنا گھٹنا تھوڑا سا ہلا کر کہتا حضور جاگ جائیں، یہ تو ہمارے جیسے ہی ہیں معاذ اللہ، تو اس وجہ سے کر کے یہ میری نماز نہ رہ جائے. لیکن قربان جائیں، انہیں پتا تھا کہ نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں. کہا علی تیری عصر کی نماز دوبارہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن آج روح مصطفیٰ تیری گود میں ہے، وہ چہرہ انور جس کی رب قسمیں اٹھاتا ہے. حضور مسکراتے ہیں تو قرآن بخاری میں آتا ہے کأنہ ورقۃ مصحف، ایسے لگتا تھا کہ قرآن کھل گیا ہے، قرآن کھل گیا ہے. تو حضرت علی شیر خدا نے نماز قضا کر دی. حضور کی آنکھ کھلی، کہا علی کوئی اور وہ کہتے جو لطف اس دن آیا نا، آئی رات وصال دی یا رب اج سورج چڑھن نہ دیویں، تینوں واسطہ ہی زلف ماہی دا اج رات مکن نہ دیویں. کہا دل کرتا تھا کہ وقت ٹہر جائے، سمٹ جائے اور مصطفیٰ کا دیدار کرتا رہوں. جس ریل میں قرآن ہوتا ہے اس ریل کو لوگ چومتے ہیں، علی کی گود میں تو مصطفیٰ کا رخ انور تھا. کہتے ہیں میری حضور کی آنکھ کھلی، حضور نے فرمایا علی عصر پڑھ لی؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے عصر نہیں پڑھی. تو نبی پاک نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. یہ میں نے اسلام آباد میں سیمینار میں یہ روایت بیان کی کہ حضور کی نبوت کتنی عالمگیر ہے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم انا علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ شمسا. اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، اس پر سورج کو لٹا دے. فطلعت بعدما غربت، ڈوبا ہوا سورج مصطفیٰ کی دعا سے پلٹ آیا. فصلی العصر، حضرت علی نے عصر کی نماز وقت پر ادا کی. تو اس میں دو نقطے سمجھ لیں. پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ نماز قضا ہو گئی ہے اور حضور دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ علی تیری اطاعت اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، تو اطاعت تو وقت پر پڑھنا ہے، قضا کرنا نہیں ہے. لیکن یہاں نماز قضا ہو رہی ہے، قضا ہو رہی ہے اور حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اللہ علی تیری اطاعت میں تھا. پتا چلا کہ جو نماز آرام مصطفیٰ پر قربان ہو جائے نا، وہ قضا بھی ادا سے افضل ہوا کرتی ہے. کیونکہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی حقیقت میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے. حضور تو کسی کو نماز پڑھنے کے لیے علماء نے کہا نماز پڑھ رہا ہو کوئی شخص، ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے بلایا وہ آئے نہیں ہیں. حضور نے بعد میں پوچھا بلایا تھا آیا نہیں، انہوں نے کہا نماز پڑھ رہا تھا. کہا اللہ کا تو نے فرمان نہیں سنا کہ جب رسول تمہیں بلائے تو دوڑ کر ان کی بات سنا کرو. یہ علماء نے لکھا کہ نماز چھوڑ کر حضور کی بات سنے، بازار جائے کام کاج کر کے آئے، جہاں سے چھوڑی تھی وہاں سے شروع کرے. وہ جتنا وقت گزرا ہے اطاعت رسول میں، وہ اطاعت خدا میں ہے، وہ عبادت میں ہے. مصطفیٰ کی اطاعت حقیقت میں خدا کی اطاعت ہے. تو حضرت علی نے نماز قربان کر دی آرام مصطفیٰ پر، اور حضور کہہ رہے اللہ علی تیری اطاعت اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، اس پر سورج کو لٹا دے. میں نے کہا 1500 سال گزر گیا، آج تک سائنس گزرا ہوا وقت نہیں لٹا سکی اور قیامت تک نہ لٹا سکے گی. یہ نبوت مصطفیٰ کا کمال ہے. حضور کی پرافٹ ہوڈ یونیورسل پرافٹ ہوڈ ہے، عالمگیر نبوت ہے. قیامت تک قیادت رہے گی تو مصطفیٰ کی، سیادت رہے گی تو مصطفیٰ کی، امامت رہے گی تو مصطفیٰ کی، لیڈرشپ رہے گی تو مصطفیٰ کی. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فیضان سے حصہ وافر عطا کیا صحابہ کو. مولا علی کو سورج پلٹا اور انہوں نے عصر کی نماز، ڈوبا ہوا سورج پلٹایا. حضرت علی شیر خدا نے نماز عصر وقت پر ادا کی. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نوازا ہے. یاد رکھ لے، میں دعا مانگنے سے پہلے یہ کلمات کہہ رہا ہوں کہ ہر سنی مومن، سنی اس وقت تک سنی ہو ہی نہیں سکتا جب تک حضرت علی سے محبت نہ کرے، اہل بیت اطہار سے محبت نہ کرے اور ساتھ حضور کے صحابہ سے محبت نہ کرے. پیمانہ یہ رکھ لیں کہ اس محبت کا معیار یہ ہے
کہ مصطفیٰ کے اہل بیت ہیں تو ہم ان سے محبت کرتے ہیں، مصطفیٰ کے صحابہ ہیں تو ہم ان سے محبت کرتے ہیں، جو کملی والے کے ساتھ جس کی نسبت ہے ہم اس نسبت سے اس کا احترام کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے تو آج اپنے گھر میں 2 قرآن پاک، میں یہ اظہار شکر کے طور پر بھی کہہ رہا ہوں، رغبت دلانے کے لیے بھی، ہمارے گھر میں 2 قرآن پاک تلاوت کر کے الحمدللہ آج افطاری کے وقت سیدنا رسول اللہ کے وسیلے سے سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو اصال ثواب کیا ہے ہم نے، اہل بیت اطہار کو۔ اور میں نے تو تقریر کرنے سے قبل نماز مغرب کے بعد 2 نفل پڑھ کے حضرت علی کی روح کو ثواب کر کے ان کی شان بیان کرنا شروع کی ہے۔ تو سنی تو وہ ہو ہی نہیں سکتا جس کا سینہ حب اہل بیت سے معمور نہ ہو۔ سنی وہی ہے جو مولا علی سے پیار کرتا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا سے، حسن و حسین سے، ان کی آل سے، حضور کی اہل بیت اطہار سے، خلفائے راشدین سے، صحابہ کرام سے، اولیاء کاملین سے۔ اللہ پاک ہمیں اس دنیا میں بھی اہل بیت کی محبت سے ہمارے سینوں کو معمور رکھے، اور قیامت تک آنے والی ہماری نسل کو اللہ پاک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جو ہے وہ اہل بیت اطہار کی محبت اور صحابہ کی محبت نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ پاک جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آخر رسول اللہ کے جو ہے وہ پیار کرنے والے، حسنین کریمین کے جو ہے وہ بابا جان سیدہ فاطمہ الزہرا کے زوج کریم، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب جن سے اللہ بھی محبت کرتا ہے رسول بھی، مولا علی، ان کا ذکر کیا، میرے دوستوں نے سنا۔ یا اللہ میرا ذکر کرنا، ان دوستوں کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس ذکر کے صدقے ہمارے دل و نگاہ کو پاک کر دے یا اللہ، اس ذکر کے صدقے، یا اللہ اس ذکر کے صدقے ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ اس ذکر کی برکت سے اے اللہ آج ہمارے مرشد کریم حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یوم ولادت ہے، تو ان کی روح کو بھی صالح ثواب کرتے۔ یا اللہ پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ ہزاروں سینکڑوں علماء کے استاد، اللہ ان کے درجات کو بھی بلند فرما، اور ان کے صدقے ہمارے ماں باپ کے درجات کو بلند فرما۔ میرے بہت سارے ساتھی یہاں جو ہے وہ ساتھ شامل ہیں، میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ حاجی نیاز احمد بٹی صاحب ان کے لیے دعا کرتا ہوں، جناب خان سلطان محمود صاحب ان کے لیے دعا کرتا ہوں، شمریز صاحب ہمیشہ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ دیکھتے ہیں، اللہ ان کو برکت عطا فرما، دعا کرتا ہوں۔ فضل الرحمان صاحب ہیں ماشاءاللہ، فضل الرحمان صاحب کو یا اللہ برکت نصیب فرما اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ۔ اور جو ساتھی انہوں نے اتنا یہ لمبا لیکچر سنا سیدنا علی شیر خدا کی شان میں، یا اللہ ان سب کو برکتیں عطا فرما، ان کے گھروں میں خیر و برکت فرما، ان میں سے جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، عقیدہ حق اہل سنت والجماعت کے اوپر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ حاجی مشتاق امن صاحب ہیں نیو جرسی سے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکت نصیب فرما۔ ہمارے بہت بڑے عالم ہیں امام طیب نذیر صاحب جو ہے کیلیفورنیا سے ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی برکت نصیب فرما۔ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ وہ تمام ساتھی جنہوں نے محبت کے ساتھ اس لیکچر کو سنا، ان کو خیر و برکت نصیب فرما، ان کے گھروں میں برکتوں کا نزول فرما، اور سب کو سیدنا علی شیر خدا کا صدقہ ایمانی غیرت اور عشق رسول اور دین کے لیے خیر خواہی، دین سے وفاداری، دین کا علم سیکھنے کی طلب نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے حبیب چودھری نادر